رب جس پہ فضل فرماتا ہے اسی کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرماتا ہے۔ ہمیں کچھ دیا یا نہ دیا مگر رب نے ایمان ہمیں دیا ہے، اور یہ ایسی دولت ہے جو تمام دولتوں پہ بھاری ہے۔ نوجوان جن کو ہم چرسی، جن کو نشیڑی، جن کو ہم نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں، یا کیا آپ اس نیت سے کام کرے کہ اللہ و رسول کی رضا کے لیے ہم کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم کس انداز میں مصطفیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ وقت ہے مسلمانوں، اٹھو، غور و فکر کرو، کب آنکھ بند ہو جائے کوئی پتہ نہیں، کب دھڑکن رک جائے کوئی پتہ نہیں، کب کس کو کفن پہننا پڑے کوئی پتہ نہیں۔ آج ہم نماز سے کتراتے ہیں، کل ہماری نماز لوگ کب پڑھ لے ہمیں نہیں پتہ، اس لیے ابھی وقت ہے، جاگو، اس انداز میں جاگو، پھر کبھی غفلت کی چادر اوڑھنا تو درکنار، غفلت کی چادر کو ٹچ بھی نہ کرنا۔ دولت، پراپرٹی، دکان، مکان، بزنس، کاروبار کی جتنی چیزیں ہیں یہ تو ہر کسی کو مل جاتی ہے، ایک کافر ہے، ایک دشمن ہے، کوئی بھی ہے، یہ تو ہر کسی کو مل جاتی ہے، ایمان کی دولت ہر کسی کو نہیں ملتی۔ رب جس پہ فضل فرماتا ہے اسی کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرماتا ہے۔ تمہارے پاس گاڑی نہیں، بنگلہ نہیں، مکان نہیں، بلڈنگ نہیں، کروڑوں کی پراپرٹی نہیں تو کیا ہوا؟ ایمان کی دولت ہے نا جو کروڑوں پہ بھاری ہے۔ ایمان کی دولت ایک طرف، کروڑوں کی سمپتی ایک طرف، جو ایمان والا، سچا ایمان والا ہے کروڑوں کی پراپرٹی پہ تھوک دے گا مگر ایمان کا سودا کبھی نہیں کرے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے ایمان کی دولت سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہو سکتی، اور یہ مسلمانوں کے پاس یہ دولت ہے۔ اس دولت پہ مسلمان ناز کرے اپنی خوش قسمتی پہ کہ رب نے ہمیں چنا ہے اور اپنا فضل اس انداز میں فرمایا ہے، ہمیں پیدا کیا مسلمان کے گھر میں پیدا کیا ہے، ہمیں کچھ دیا یا نہ دیا مگر رب نے ایمان ہمیں دیا ہے، اور یہ ایسی دولت ہے جو تمام دولتوں پہ بھاری ہے۔ نوجوانوں سے میں پھر گزارش کروں گا، بہت خوشی کی بات ہے، پچھلے جمعہ کی تقریر سن کر بہت سارے نوجوانوں کو میں نے دیکھا مسجد آتے ہوئے، سبحان اللہ، ایسے ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا جن کے بارے میں خود کبھی سوچا نہیں تھا کہ یہ آ کر کے نماز پڑھیں گے، ایسے نوجوانوں کو میں نے دیکھا۔ ہاں پیارے، یہ نوجوان ہی تو ہیں جو ہر دم ہر لمحہ اپنے قدم کو آگے بڑھاتے ہیں۔ میں نے اپنے ماتھے کی نگاہ سے دیکھا ہے، جو روڈوں پہ جو کیمپ لگتا ہے جہاں خون وغیرہ کا ڈونیشن دیا جاتا ہے، خون وغیرہ کو جو ڈونیٹ کیا جاتا ہے، اس میں زیادہ تر کون لوگ حصہ لیتے ہیں؟ مالداروں کی لائن کبھی آپ نے کثرت سے نہیں دیکھی ہوگی، یہاں پہ وہی نوجوان رہتے جن کو ہم آوارہ سمجھتے ہیں، جن کی قدر و قیمت ہم کچھ نہیں سمجھتے، وہی نوجوان جن کو ہم چرسی، جن کو نشیڑی، جن کو ہم نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں، یہی نوجوان آگے بڑھ کے کہتے ہیں کہ لوگوں کو خون کی ضرورت ہے، عورتیں کبھی تڑپتی ہے، کبھی بچوں کو ضرورت پڑتی ہے، کبھی بوڑھوں کو ضرورت پڑتی ہے، وہ شان سے جا کر کے کہتے جتنا نکالنا ہے خون نکالو، ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ افسوس ہوتا ہے کہ یہ نوجوان اپنی جان کی بازی لگا سکتی ہے، ان کی اگر صحیح سے اصلاح کی جائے تو یہ رب کی بارگاہ میں سربت سجود ضرور ہو سکتے ہیں، رب کی بارگاہ میں آ کر کے، اللہ کے گھر میں آ کر کے عبادت و ریاضت ضرور کر سکتی ہے۔ ایک انسان کی کیا اوقات ہے کہ کسی کو پال سکے؟ ایک انسان اپنے آپ کو نہیں پال سکتا ہے جب تک اس کی مرضی نہ ہو، جب تک خدا کی مرضی نہیں ہوتی، کوئی درخت کا ایک پتا بھی نہیں ہلتا ہے، یہ اس کا فضل ہے، جسے چاہے کم پیسے میں خوشحال رکھے، جسے چاہے کروڑ پتی بنا کر اس کو پریشانیوں میں ڈال دے، مگر اتنا یقین کے ساتھ کہتا ہوں جو دین کے راستے سے جڑا ہے، جو دینی خدمات کرتے رہتا ہے، کبھی
بھی وہ پریشانیوں میں نہیں گرتا ہے، کل بھی سکون والی زندگی گزار رہا تھا، آج بھی سکون والی زندگی گزار رہا ہے۔ اور جب تک انسان زندہ رہتا ہے سکون والی زندگی گزارتا ہے، شرط یہ ہے کہ وہ دینی خدمات سے جڑا رہے۔ اور آزما کر آپ دیکھ لے، بس ایک بات آپ کے سامنے مثال کے طور پہ پیش کر کے گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ آپ یو پی کی سرزمین کے حالات سے واقف ہوں گے۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کیسے کیسے دیوانے، شاید اس انسان کا نام یو پی والے سنے بھی ہوں گے۔ علیمیہ جمدہ شاہی میں ایک نوجوان، اس کو شہنشاہ سیٹھ کے نام سے جانتے ہیں، مثال کے طور پہ لوگ کبھی پیش کرتے ہیں۔ اس کا باپ رکشہ چلاتا تھا، مگر معمول کیا تھا اس وقت؟ وہ ہاتھ والا رکشہ تھا جو سائیکل کے ذریعے سائیکل کی طرح چلاتے۔ معمول یہ تھا جتنا کماتا تھا انہی پیسوں میں سے کچھ نہ کچھ پیسہ وہ مدرسے میں دیتا تھا۔ کسی کو یہ راز نہیں پتا تھا۔ 4 کروڑ روپیہ اچانک اس کے بیٹے نے مدرسے میں تعاون کیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ اتنا پیسہ آیا کیسے؟ اس وقت اس نے راز کو کھولا کہ میرے باپ کا ایک معمول تھا، اس معمول پہ میں بھی قائم رہا اور روزانہ کا یہ معمول بنا لیا۔ بزرگان دین کا فرمان ہے جہاں اولیاء اللہ رہتے ہو، جس علاقے میں مسجد ہو، جہاں مہمان رسول رہتے ہو، وہاں والے کبھی پریشانیوں میں گھریں گے نہیں اگر وہ لوگ صدقے دل سے جڑے ہوئے۔ جہاں جہاں اولیاء اللہ آرام فرما ہے وہاں والے خوشحال کیوں ہیں؟ کبھی آپ نے سوچا ارے ان کے مزار پہ بارش کی رحمت کی بارش جھماجھم برستی ہے تو اغل بغل میں جتنے لوگ رہتے ہیں سبوں پہ جھماجھم برستی ہے۔ اور یہی وجہ ہے جو بھی دین کے راستے سے جڑا ہوا ہے، دینی خدمات میں حصہ لیتے رہتا ہے، وہ کبھی پریشانیوں میں گھرتا نہیں، اور کبھی پریشانی آتی بھی تب بھی وہ بے چین نہیں ہوتا، آسانی کے ساتھ پروردگار اس پہ فضل فرما دیتا ہے۔ یہ ہماری اور آپ کی بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہمارے اور آپ کے علاقے میں یہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے۔ اچھا موقع ہے کہ جب بھی ہمیں ملے، کوئی ضروری نہیں کہ 500 روپیہ 1000 روپیہ ہم دے، 10 ہی روپیہ صحیح میں اختیار دیتا ہوں۔ اگر آپ ضرورت محسوس کریں کہ یہاں پنکھے کی ضرورت ہے، 10 لوگ مل کر کے آپ لگائیے، کوئی نہیں روکے گا۔ اگر ضرورت محسوس کریں کہ یہاں ٹیوب لائٹ کی ضرورت ہے، آپ خود بخود لگائیے، میں آپ کو اختیار دیتا ہوں۔ اللہ کے گھر میں کام کرنے سے کوئی نہیں روکے گا، شرط یہ ہے کہ آپ اس نیت سے کام کریں کہ اللہ و رسول کی رضا کے لیے ہم کر رہے ہیں، اس کا فائدہ ہمیں دنیا میں ملے یا نہ ملے، قیامت کے دن اس کا فائدہ ہمیں ضرور ملے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔